میرے محترم بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے؟ کہ انسان خود اس دنیا میں نہیں آیا۔ واللہ خلقکم، مجھے اللہ نے بنایا آپ کو، ان مستورات کو۔ اللہ کس سے؟ من تراب، مٹی سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا جوہر۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ایک مضبوط ٹھکانے میں اس کو پناہ دی۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اسے ایک جونک کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اسے ایک لوتھڑے کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس میں ہڈیوں کو پیدا کیا۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس پر گوشت کو چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ انسان اپنی عقل سے آج تک یہ نہیں جان سکا کہ میرا پیدا کرنے والا ہے کون۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے یہ بات سمجھائی، ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی۔ ایک چیکوسلوواکین سیاح، وہ پھرتے پھرتے رائمنڈ آ گیا تو وہ میرے پاس لے کے آ گئے، تو میں نے اس سے پوچھا ہمارا پیدا کرنے والا کچھ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ تو اس نے بڑی سرد آہ کے ساتھ کہا اسی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، ابھی تک تو نہیں ملا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اتنے بڑے سوال کا ہمیں جواب ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا کہ مجھے یہاں کس نے بھیجا ہے۔ یہ ہماری کتنی بڑی لاٹری نکلی کہ ہم اہل ایمان ہیں، اور اللہ نے ہمیں ایک ڈائریکشن دی ہے، اس میں چلے نہ چلیں وہ الگ بات ہے، لیکن راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے میرا سیدھا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ، اسی راستے میں آپ کو عزت ملے گی، اسی راستے میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہماری کیفیت کیا تھی؟ لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم جاہل تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ پھر یہ آنکھ، کان، یہ سارا جسم دیا، سمجھنے کی اس میں طاقت رکھی، فہم رکھی، علم باہر رکھا، سمجھ اندر رکھی۔ ہمارے علاوہ جو کائنات ہے اس کا علم بھی اندر ہوتا ہے، فہم بھی اندر ہوتا ہے۔ چیونٹی کو لائن بنانا کوئی سکھاتا نہیں ہے، پرواز کو عقاب کو جھپٹنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، سانپ کو ڈسنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، شیر کو پھاڑنا دھاڑنا کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ سب اپنا علم اپنے اندر لے کر پیدا ہوتے ہیں، انڈے سے نکلتے ہی پورا علم ان کے پاس ہوتا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز، وہ جو نباتات ہے، آپ نے کبھی سیب پر آم نکلتے دیکھا؟ وہ جی میں بول گیا، میں نے پتہ نہیں لگا۔ یا انگور پہ کریلا چڑھ گیا ہو کہ کریلا نکلا ہے کہ وہ جی غلطی ہوگی معافی دے دی۔ کریلے کی بیل نے کریلا ہی نکالنا ہے، انگور کی بیل نے انگور ہی نکالنا ہے۔ اور پھر ان درختوں کو پتہ ہے کہ کون سا موسم میرے لیے ہے جس میں میں نے نکلنا ہے، اور کس رنگ میں جانا ہے، کس شیپ میں جانا ہے، کس سائز میں جانا ہے، کس ذائقے میں جانا ہے، یہ علم ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں جاہل، لیکن علم لینے کی طاقت انسان میں سب سے زیادہ ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ اب اگلا سوال، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ اس نے ہمیں ٹیسٹ میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے۔ کئی دوست آتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں، یہ بڑی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ امتحان دے رہی ہیں، ایگزامینیشن ہال میں آپ کے لیے کوئی ریفریشمنٹ تو نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو خود پھڈے میں ڈالا جاتا، اچھی خاصی آسان چیز کو الٹا سیدھا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم سب بمین
7 ارب انسانوں کہ ہم پیپر دے رہے ہیں، ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں۔ یہ آئیڈیل ہوم نہ بن سکتا ہے، نہ بنے گا، نہ بنانے والے نے اسے آئیڈیل ہوم بنایا ہے۔ یہ تو ہم دیوانے ہیں کہ چند سالہ زندگی میں اس کو آئیڈیل ہوم بنانا چاہتے ہیں۔ گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، اور اس پر زائد کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور دنیا کے ٹھیکروں پہ کون بک جاتا ہے، اپنی شخصیت کو کون بناتا ہے اور چیزوں پر کون بک جاتا ہے۔ یہ پیپر ہو رہا ہے۔ اب وہ پیپر کیسے حل کرنا ہے، یہ علم ہمارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ انہیں بتاؤ کہ پیپر حل کیسے کرنا۔ تو سب سے آخر میں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری کتاب، آخری نبی، آخری رسول۔ تو آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پچھلی کتابوں سے اب چونکہ آپ وجہ کائنات ہیں، ابو ہریرہ نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی تھی؟ تو ابھی ربیع الاول گزرا ہے، گزر رہا ہے، تو 2-3-4 دن باقی ہیں۔ ہم کتنے جلسے ہوتے رہے، اس میں آپ یہ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، اس تاریخ کو انتقال فرمایا، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اپنے نبی کا جواب سنیں، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو کیا جواب ہے؟ 40 سال۔ کتابی جواب جو میں ڈھونڈ کے آپ کو بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن۔ اور یہ کیلکولیشن ہے محرم، صفر، ربیع الاول کے لحاظ سے، دسمبر، جنوری، فروری کے لحاظ سے نہیں، اس لحاظ سے عمر اور کم ہوگی۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ تو یہ تو کیلکولیٹڈ جواب تھا، تو آپ یہ جواب آپ نہ دیتے، آپ فرماتے ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں نبی بنا، لیکن میرے نبی نے جواب کیا دیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ تو اب تو وجہ کائنات ہے۔ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا اللہ نے نکاح فرمایا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا۔ کہنے کہ جی کیا ادا کرو؟ تو نکاح تو جنت میں ہو رہا ہے، جنت سونے چاندی سے بھری پڑی ہے، تو اللہ کہا تھا اتنا زیور ڈال دو، اتنا سونا دے دو۔ میرے اللہ نے کہا آدم آپ کی نسل میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان پہ ایک درود پڑھ دے، بس یہی مہر ہے، یہی مہر ہے۔ تو اس سے اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات، پیدائش آدم نہیں، پیدائش آدم تو بہت تھوڑی عمر ہے، پیدائش کائنات کو 25-30 ارب سال ہو چکے ہیں۔ پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ایک حدیث اور جوڑ دوں ساتھ، میرے نبی نے فرمایا ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین۔ یہ آپ نے ایک ہی روایت میں، ایک حدیث میں آپ نے اپنے 10 نام بتائے۔ ویسے تو آپ کے صفات کے ساتھ آپ کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ جب قرآن میں چلے جائیں تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا، مدثر، مزمل، عزیز، رحیم، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سارے میرے نبی کے خوبصورت نام ہیں جو اللہ نے قرآن میں بھی پیش کیے، حدیث میں بھی ہمیں نظر آتے۔
اس میں ایک نام ہے آخری یاسین. کیا ہے بولیں؟ اب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ یاسین، سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. صرف پہلی 3 آیات کی وجہ سے قرآن کا دل ہے، باقی مضامین تو وہی ہیں جو پورے قرآن میں ہیں، لیکن پہلے 2-3 جملے وہ ہیں جو پورے قرآن میں دہرائے نہیں گئے. یاسین، اب آپ اپنے نبی کا نام ذہن میں رکھیں. میرا اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اور یہ تلاوت ہو رہی ہے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے. میرے رب کی تو نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزتوں حکمتوں والا. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، زندگی موت کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. یہ اول آخر ظاہر باطن کو پھر میرے نبی نے کھولا. انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. میرے رب تو اول ایک نہیں، تو وہ ہے جس کی ابتدا کوئی نہیں. تو آخر دی اینڈ نہیں، تو وہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو وہ بلند جس کے اوپر کوئی بلند نہیں. تو وہ چھپا ہوا جس سے کوئی چھپا ہوا نہیں. الاول بلا بدایہ والآخر بلا نہایہ. الاول لیس قبلہ شیء الآخر لیس بعدہ شیء. تیری ابتدا کوئی نہیں. ادھر دیکھنا چاہوں کہاں سے شروع ہوتا ہے، کوئی ابتدا نہیں. ادھر دیکھنا چاہوں کہاں پہ دی اینڈ ہوتا ہے، کوئی انتہا نہیں. انت الظاہر، اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کسی کو دیکھنا چاہوں کوئی نہیں. انت الباطن، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ جائے ناممکن ہے. لا یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، تو یہ ادھر یہ بھی میرے سامنے مجھے نظر نہیں آ رہے، جھلک پڑ رہی، اور پیچھے تو بالکل بلائنڈ ہوں، اوپر بھی نظر نہیں، نیچے بھی نظر نہیں. اب جب میں نے ادھر دیکھا تو یہ غائب ہو گئے، جب میں نے ادھر دیکھا تو یہ غائب ہو گئے، جب میں نے اوپر دیکھا تو نیچے والے غائب ہو گئے، جب میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے غائب ہو گئے. میں قربان جاؤں اس رب پہ جو کہتا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات. تیرے رب کی نظر ہر چیز پر برابر ہے. وہ آگے دیکھے تو نیچے چھپ نہیں سکتا، نیچے دیکھے تو اوپر نہیں چھپتا، دائیں دیکھے تو بائیں نہیں چھپتا، بایاں دیکھے تو دایاں نہیں چھپتا، مشرق دیکھے تو مغرب نہیں چھپتا، مغرب دیکھے تو مشرق نہیں چھپتا، شمال دیکھے تو جنوب نہیں چھپتا، جنوب دیکھے تو شمال نہیں چھپتا. وہ اندھیروں میں دیکھے تو اجالا غائب نہیں ہوتا، اجالے دیکھے تو اندھیرا غائب نہیں ہوتا. سمندروں پہ غور کرے تو غور اس ہر چیز عیاں ہے، غور تو مجھے کرنا پڑتا ہے، وہ تو غور و فکر سے پاک ذات ہے. وہ صحراؤں کو دیکھے تو سمندر کے بلبلے گن سکتا ہے، وہ سمندر کے بلبلے گنے تو صحراؤں کی ریت کے ذرے گن سکتا ہے. وہ اڑنے والوں پہ غور کرے تو تیرنے والوں سے غافل نہیں، نوریوں کو دیکھے تو ناریوں خاکیوں سے غافل نہیں، زندوں کو دیکھے تو مردوں کو روحوں سے غافل نہیں ہے. احاط بصرہ بجمیع المرئیات. اس کی نظر نے ہر چیز کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے. آگے اس کی مثال کیا دی؟ فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. سبحان اللہ. دیکھو یہ چونٹیاں کتنی چل رہی ہیں، رات کا اندھیرا ہو جائے تو چونٹی نظر نہیں آتی. میرا اللہ کیا مثال دے رہا ہے اپنے دیکھنے کی؟ مثال کیا دے رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے ایک کالا پہاڑ ہو، اوپر کالی رات ہو، اور کالے پہاڑ کالی رات میں کالی چٹان ہو، کالی چٹان پر ایک سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، اور چونٹی بھی
اس کالی چٹان پر پتوں کے نیچے چل رہی ہو تو کتنے اندھیرے اکٹھے ہو گئے؟ رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، چٹان کا اندھیرا، چونٹی کا اپنا سیاہ رنگ اس کا اندھیرا، اوپر خس و خاشاک اس کا اندھیرا۔ اب رب میرا یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، وہ کہتا ہے دبیب النملۃ السوداء، تیرا رب ایسی نظر رکھتا ہے، ایسی نظر رکھتا ہے کہ اس سیاہ رات، سیاہ پہاڑ، سیاہ چٹان، کالی چونٹی کے کالی ٹانگوں سے جو اس چٹان کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا ہے۔ اللہ، تو آپ کی فائلیں نہیں دیکھے گا؟ آپ جو کوئی غلط سائن کرو گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، تو اس نے اپنے علم کامل کے ساتھ انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، صرف اس ایک لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور تم میں کون اپنے عمل کو بدصورت بناتا ہے۔ اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے، اس نقطے کا علم انسان کے پاس نہیں ہے۔ استعداد موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر برائی کی پہچان بھی ڈال دی، برائی کا راستہ بھی تیرے اندر ڈال دیا، اور اچھائی کا بھی۔ آپ اس قلم سے غلط سائن بھی کر سکتے ہو، کوئی نہیں ابھی پوچھے گا، اور اس سے صحیح سائن بھی کر سکتے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ اس فائل کو جان بوجھ کے بغیر کسی مقصد کے روک سکتے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا، چلا سکتے ہو، کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن پیچھے ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے، جس کا دیکھنا صرف میں نے بتایا۔ اگر میرے دیکھنے کو جانتے ہو، جب میں ایسا دیکھنے والا ہوں تو تمہارے دن رات دیکھنے سے غافل ہو سکتا ہوں۔ اس رب نے اپنے فضل و احسان سے یہ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلا کر اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ختم فرمایا، اور پچھلی کتابوں میں آمد کا اعلان، ہر نبی سے عہد و پیمان لیا گیا۔ ایک صرف حدیث سناتا ہوں پیچھے سے، پچھلی کتابوں کی ایک روایت سناتا ہوں، حدیث سنیں، روایت، ایک روایت سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شایع سے کہا، قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شایع اٹھو، تیری زبان پہ وحی آنے والی۔ شایع علیہ السلام اٹھے تو ان کی زبان جاری ہو گئی، یا سماء اسمعی ویا ارض انصتی، اے آسمان کان کھول، اے زمین توجہ کر، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا ویدبر امرا هو منفذہ، اللہ ایک بہت عظیم و شان فیصلے کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اپنے بہت بڑی قدرت کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایک نبی بھیجے، یحول الریف الی الفلاح والملک فی الرعاء، وہ جو چاہتا ہے کہ اونٹ چرانے والوں کو بادشاہ بنا دے، اس صحراؤں کو سرسبز کر دے، اور ایک نبی بھیجے۔ اچھا، ہمارے نبی کی صفات، جیسے ہم اللہ کی صفات نہیں گن سکتے، ہم اپنے نبی کی صفات بھی نہیں گن سکتے، لیکن جو صفت میرے رب نے بیان کی اس پہ آپ سب مسورات مرد میرے سمیت ہم غور کریں۔ ان بے شمار صفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھیج رہا ہوں جو آخری ہوگا، بہت عالی شان صفت ہے، میں بھیج رہا ہوں جو نورانی ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، جو علم والا ہوگا، بہت بڑی صفت ہے، نہیں، سبحان اللہ، میں بھیج رہا ہوں، یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، لا یقول الخنا، وہ زندگی میں ایک بول بھی ایسا نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل دکھ جائے۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں، ہمارا معاشرے میں کیا ہے، بڑا چھوٹے کو ذلیل کر کے کام لیتا ہے، عزت دے کے کام نہیں لیتا۔
یہ آپ کے دفتروں کا بھی یہی حال ہے، یہ دینی اداروں کا بھی یہی حال ہے، حتیٰ کہ گھروں میں بھی یہی حال ہے۔ ماں باپ اولاد کو ذلیل کر کے ان سے کام لیتے ہیں، عزت دے کے کام نہیں لیتے۔ اور میرے نبی کو آئے ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں 1000 برس کی بات ہے، 2000 برس کی بات ہے، جو کہ شاہ علیہ السلام کا نام تو ملتا ہے کتاب میں، زمانہ کب تھا یہ نہیں ملتا ہے۔ تو ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کی اس صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے جس پر معاشرہ بنتا ہے، خوبصورت بنتا ہے، اور اس کے خلاف کرنے سے معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سیرت النبی کا مقصد ہے کہ ہمیں لائٹ ملے کہ ہم نے سیرت کہتے ہیں چلنے کو سیرت، سارا یسیر سیرتن، کہ چلنا، نبی کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ ہے سیرت النبی۔ اب چونکہ دین رواج بن گیا ہے تو کوئی نعرے لگ گئے، کوئی جلسے ہو گئے، چلو جو نیت اچھی سے کر رہا اس کو بھی اللہ اجر دے گا انشاءاللہ، لیکن جو موضوع سیرت ہے کہ میں اپنے نبی کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے آپ کے محکمے کا نام نہیں آتا ہے، لکھ کے دو نا، میں نے کی ہے کیا نام ہے، اوکھا جانا ہے تھوڑا، SECP، اگلا میں نے یاد نہ کرا، بس اتنا ہی اتنا ہی کہا۔ ہمارے سارے معاشرے میں اچھا جب اوپر سے دباؤ آ رہا ہے تو چھوٹوں میں کیا ایک ایپ پیدا ہوا ہے، وہ خوش آمد ہے۔ وہ صاحب کے عتاب سے تبھی بچ سکتے ہیں جب خوش آمد کریں، مکھن لگائیں، مکھن بڑا ملتا ہے توڑے دفتراں چ۔ اور میرے نبی نے فرمایا لا تطرونی اطرا، خوش آمد کسے کہتے ہیں؟ میرے اندر ایک کوالٹی ہے ہی نہیں اور وہ میرے ڈھول بجا دے اس کا۔ اور میرے نبی کی صفات اتنی ہیں کہ ساری دنیا کے علامے کہتے کہتے، لکھتے لکھتے، بولتے بولتے مر جائیں، ایک ذرہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرما رہے ہیں لا تطرونی اطرا، دیکھو میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا، میری خوشامد نہ کرنا۔ آپ کی تو خوشامد ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی تو مداح پوری نہیں ہو سکتی، تو خوشامد تو مداح کے بعد ہوتی ہے، وہ تو حمد و ثنا اور مدح کے بعد خوشامد ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ کو کہہ رہے ہیں جو بڑے صاحب ایسی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ اور صرف صاحب کی بات نہیں، ہر جگہ جہاں بھی کرسی ہے اور وہاں چھوٹے کو عزت اور احترام نہیں ہے تو چھوٹے کے پاس ایک ڈبی مکھن کی ہر وقت ہوگی، وہ ضرور لگائے گا کہ صاحب نو کہ میں جان چھڑائیں۔ وہ اس کو سیزر کینچی سے سیزر یونان بنا دے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور آپ نے کہا یا معاذ، یہ بات چھڑ گئی تو تھوڑی سی کھوجو بھی سیرت کی بات ہے، یا معاذ ایاک والتمہد فانہ الذبح، معاذ کبھی کسی کی خوشامد نہ کرنا، یہ اگلے کو ذبح کر دینے والی چیز۔ جتنا انسان بے وقوف خوشامد سے بنتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا۔ انسان کے پاس ایک علم ہوتا ہے باہر سے، ایک علم میں سیکھوں ڈاکٹر رانجھا صاحب سے، ایک علم خود میرے پاس ہو۔ جو میرے پاس ذاتی علم ہے وہ طاقتور ہے اس علم سے جو مجھے وانی صاحب سے ملا یا رانجھا صاحب سے ملا، چونکہ جو میں خود جانتا ہوں وہ زیادہ پاورفل ہے۔ لیکن ایک جگہ پر آ کر یہ الٹا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے اچھی طرح کہ میں ایسا نہیں ہوں، پھر بھی خوشامد سن کے پاگل ہو جاتا ہوں، تو واقعی میں ہاں ہی ہو جاتا، اور پھر فیصلے غلط ہوتے ہیں، پھر نظام ٹوٹتے ہیں۔ ہمارے ادارے تباہ ہونے کا ایک سبب خوشامد، اور خوشامد کیوں ہو رہی کہ بڑا بدتمیز ہے، معافی چاہنے کے ساتھ، کہ اس کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے، وہ چھوٹے کو عزت نہیں دیتا۔ میرے نبی نے تو اولاد سب سے بڑی نوکر ہوتی ہے، یعنی باپ اگر بیٹے کو اللہ نہ کرے کسی بات پہ قتل کر دے تو شرعاً باپ پر قتل کی سزا نہیں ہے، بیٹا قتل کرے تو اس کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں ہے،
اگر بیٹا باپ کو قتل کرے تو اس کا جنازہ بھی نہیں، اور اس کے اگر بچے ہیں تو کوئی وراثت میں ان کا حق کوئی نہیں ہے، اور باپ اگر بیٹے کو قتل کر دے تو اس پر پھانسی نہیں ہے، قتل نہیں ہے شرعاً۔ ویسے کوئی قاضی اپنے ثوابدید پر کوئی سزا دے دے سالوں کی مہینوں کی تو الگ بات ہے، اتنا بڑا حق ہے۔ تو جتنی غلامی اولاد کے لیے ہے وہ ہے جس ماں نے 9 مہینے اٹھایا ہو۔ ایک شخص آیا حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، عبید اللہ بن عمر کے پاس، حضرت میں نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کے، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، تو انہوں نے کہا ولا طلقۃ واحدہ۔ طلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں اور وہ بے شمار اٹھتی ہیں، تڑپا کے رکھ دیتی ہیں، اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں۔ ایک لہر، جو ایک لہر اٹھ کے چلی جاتی ہے اور پیچھے دوسری آ رہی ہوتی ہے، اس ایک لہر کو طلقہ کہتے ہیں۔ تو عبید اللہ بن عمر فرمانے لگے ابھی ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا حضرت میں نے اپنے ماں کو خراسان سے کندھے پہ بٹھایا، خراسان یہ جو ایران میں، اور میں مکہ پہنچا کندھے پہ بٹھا کے، سارا حج کرایا، تو میں نے ماں کا حق ادا کیا۔ انہوں نے کہا ولا ظفرۃ واحدہ، تیری ماں تجھے سنبھالتے ہو جب تھک کے گہرے گہرے سانس لیتی تھی نا، ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہو، اتنا حق رکھا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی کی سیرت پر، آپ نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو، اپنی اولاد کو بھی عزت دو۔ ماتحت کو عزت دینا یا چھوٹوں کو عزت دینا تو اس سے بھی بڑی بات بن جاتی، جو جن کو قتل بھی کر دو تو تمہارے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بن سکتا ہے۔ آپ نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو، کہ ان کے اندر عزت بھرو گے تو وہ واپس آئے گی۔ جب ہر وقت ڈنڈا چڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھ لیا، کتنے اے آ گئے، کتنے بی آ گئے، کتنے سی آ گئے، جب ہر وقت ان کے سروں پہ یہ تلوار، 3 سال کے بچوں کو اسکول یہ مائیں ڈال دیتی ہیں، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ 3 سال کا بچہ بھی اسکول جانے کے قابل ہوتا ہے، وہ تو ماں کی گود کے لیے ہوتا ہے۔ 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے نماز پڑھنے کا نہ کہو، نماز جیسے فریضے کو جو سب سے زیادہ شریعت میں ہائی لائٹ ہوا ہے، 7 سال تک وہاں نماز بھی نہ تو کیا کرو کہ پیار دو، چھاؤں دو، جھولی دو، گود دو۔ جو ماں 2 بچوں کو تنگ ہو کے اور جا کے اسکول پھینک آتی ہے کہ میری جان بخشی جائے، 30 بچوں کو ایک ٹیچر کیسے سنبھالے گا یا سنبھالے گی؟ اپنے بچوں کو اسکول ڈال دیا تو بیکن والوں کے پاس یا گرامر والوں کے پاس یا جتنے بھی اسکول ہیں ان کے پاس تو محبت کوئی نہیں، وہ تو ایک ڈیل ہو رہی ہے۔ ہمارے اسکول کے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ کاروبار بن چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہمارا نظام تعلیم نہیں ہے، ہمارے تعلیمی ادارے تو کاروبار بن چکے ہیں، ہمارے ڈاکٹر تاجر بن چکے ہیں۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسے ایک لطیفہ ہے کہ اچھا اوپر سے تنخواہیں تھوڑی، ایک 40 بچے 30 بچے 20 بچے پکڑا دیے، ایک چیں کر رہا ہے، ایک باں کر رہا ہے، کوں کر رہا ہے، کہیں کر رہا ہے، وہ بیچارے کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی ہے، تو ماں کہتی میں نے بیکن میں ڈال دیا، بس ہن ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، وہ تیرے سر تے لتر مارے گا بڑا ہو کے۔ ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی تھی، تھکی ہوئی اور تنگ آئی ہوئی، کہا بچوں بولو CUP سپ، تو بچے کہنے لگے مس CUP تو کپ ہوتا ہے، کہا نہیں بولو CUP سپ۔ تو انہوں نے بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے، انہوں نے کہا اتنی تھوڑی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا، کپ نہیں ہو سکتا۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم،
اپنی اولاد کو عزت دو. سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں. میرے نبی خود کیسے عزت دیتے تھے. یہ میرے نبی کا گھر ہے، یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. بیچ میں 2 گھر ہیں، تیسرا کا چوتھا گھر حضرت فاطمہ کا. اور آنا جانا کبھی کبھی نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے دن آنا ہے، روز بھی آنا ہے، چونکہ ساتھ تو گھر ہیں. اور آپ کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اسے سکھ دیا اس نے مجھے سکھ دیا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف. فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے. ایسے خوبصورت فضائل تو کسی کو نہیں ملے. میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فاطمہ تو، میں، یہ دونوں، یہ علی، ہم 5 قیامت میں اکٹھے ہوں گے. میرے نبی چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ انٹر ہوتی ہیں. ہم سب والدین بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ انالیسس کریں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ پروٹوکول دیتے ہیں. اور عام طور پر بیٹے کو پروٹوکول زیادہ ملتا ہے، بیٹی کو تو ملتا ہی کوئی نہیں. وہ تو شروع سے ہی بیچاری رگڑے کھاتی. حضرت فاطمہ انٹر ہوئیں، آپ کی نظر پڑی، آپ کھڑے ہو جاتے، تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے. ہم بڑوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا، ہونا بھی چاہیے، کوئی ادب ہے، احترام ہے، یہ ہمارا ایک کلچر ہے، بہت اچھا ہے. لیکن میرے نبی کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اور کھڑے نہیں رہتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے. تو اب میں نے لگام لگی، میں اگر جا نہیں سکتا. وہ تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے یوں تشریف لاتے اور پہلے کہتے بیٹھو یہاں. پہلے حضرت فاطمہ کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. یہ میرے نبی کی سیرت کے وہ پہلو ہیں جو آپ نے شاید کبھی نہیں سنے ہوں گے. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس سے میرے نبی کی عظمت کا تو پتہ چلتا ہے، لیکن مجھے راستہ تو نہیں ملتا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. ہم اپنے نبی کو بیان بھی کرتے ہیں تو معجزات کو بیان کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس میں عظمت تو موجود ہے، ایمان عقیدہ تو موجود ہے، لیکن رہبری تو یہاں سے ملے گی جو میں آپ کو نبی کی لائف بتا رہا ہوں. کھڑے ہو جاتے. اور حضرت فاطمہ بھی اپنے ابا کے ساتھ یہی کرتی تھی. پھر اولاد کا بھی رکھ کہ جو ہی اللہ کے نبی انٹر ہوتے، وہ بیٹھی ہیں، وہ لیٹی ہیں، وہ کوئی کام کر رہی ہیں، ایک دم بجلی کی تیزی کے ساتھ جاتی، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتی. پھر ہاتھ نہیں چھوڑتی تھی، ہاتھ پکڑے پہلے اپنے حبیب والد کو بٹھاتی، پھر اس کے بعد خود بیٹھتی تھیں. میرا نبی چھوٹوں سے یوں کر کے دکھا گیا. آپ بڑے افسر اگر چھوٹوں کو عزت دیں گے تو آپ کے دفتر جھوٹ سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر منافقت سے پاک ہو جائیں گے، آپ کے دفتر خوشامد سے پاک ہو جائیں گے، غلط فیصلوں سے پاک ہو جائیں. جب آپ کو کوئی مشورہ دینے والا صحیح مشورہ ہی نہیں دے گا تو آپ پر وہی تو آتی نہیں کہ آپ صحیح فیصلے کریں. ہمارے فیصلے کتنے غلط ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہی نہیں، کیونکہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں بیٹھے ہیں، کانفرنس بھی ٹھنڈے ایڈیٹوریم میں ہے. تو چکوالج کی ہو رہا ہے تو انہوں کی پتہ، جہاں پانی کی بوند نہیں مل رہی، اوپر سے نظام ہو خوشامد والا تو تباہی ہے. عبد الملک ابن مروان اموی بادشاہوں میں، مروان کے بعد پہلا جب بادشاہ بنا تو جو جیسا بھی تھا، لیکن اس کی آپ بات سنیں. جب وہ بادشاہ بنا کہا بھائی دیکھو چند باتیں میری سن لو، اپنی درباریوں سے کہا میری چند باتیں سن لو، کوئی میرے سامنے جھوٹ نہ بولے. جس کا جھوٹ ثابت ہو گیا وہ اپنی زندگی کی پھر خیر منائے. کوئی میرے سامنے خوشامد نہ کرے.
میں جتنا اپنے آپ کو جانتا ہوں اتنا تم مجھے نہیں جانتے ہو، لہذا کوئی میری خوشامد نہ کرے، اور کبھی مجھے کسی کے خلاف نہ بھڑکایا جائے۔ میں بادشاہ بن چکا ہوں، میری تلوار نیام سے باہر ہے، اگر مجھے کسی نے غلط کسی کے خلاف بھڑکا دیا اور میری تلوار چل گئی تو صرف میں مجرم نہیں ہوں گا، وہ بھی مجرم ہوگا، پھر ان کی بھی نسلیں برباد ہوں گی۔ لہذا کوئی میرے سامنے کسی کی شکایت نہ کرے میرے سامنے۔ تو لفظ تو ایک تھا لیکن بات بہت لمبی ہو گئی، لیکن مفید ہی ہوئی۔ پہلی کتابوں میں کہ ایک نبی بھیجوں گا لا یقول الخنا، جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کوئی یوں کہے جو میری بےزتی ہو گئی، کیونکہ عزت اور ذلت کا احساس چھوٹے سے بچے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ جو یوں آنکھ کھولتا ہے اور کچھ سننے اور بولنے کے قابل ہوتا ہے، اس کے اندر عزت اور ذلت کا پورا سسٹم بیدار ہو جاتا ہے۔ جب وہ مار کھاتے ہیں تو اندر ہی اندر ان کے اندر لاوا پکتا ہے۔ جب وہ 3 سال کے اسکول بھیجے جاتے ہیں اور روتے ہوئے جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ماؤں نے اپنی ممتا، اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ان کو اسکول کے حوالے کر دیا۔ تو وہ مجھ سے چند مائیں کہ تو پھر کیا کریں، اسکول ہی پھر داخلے نہیں ملتے۔ میں نے کہا تو ہکو صرف یہی سکول رہ گئے تو میرے کو لیا، میں 10 سال دا بھی داخل کر لوں گا۔ ویسے میں نے مذاقاً کہا کتنے اسکول میں آپ نے اسٹیٹس کیوں بنا لیا؟ یہ ماؤں نے اسٹیٹس بنا لیا کہ فلاں اسکول میں میرا بچہ پڑھتا ہے، فلاں اسکول میں میرا۔ ان کو تمہاری اولاد سے تھوڑا غرض ہے، ان کو تمہارے پیسوں سے غرض ہے۔ تو عزت نفس لا یقول الخنا۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ میرے گھر کا ہے، یعنی میں نے کہیں سے سنا نہیں، گھر کا ہے۔ جب ٹریکٹر نہیں ہوتے تھے تو بیلوں پہ کاشت ہوتی تھی، تو میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے۔ 1961 میں سب سے پہلے پورے علاقے میں میرے والد ٹریکٹر لے کر آئے تھے 14,000 کا، تو بڑی ہل ہو گئی بھی میاں لبک 14,000 دا ٹریکٹر لے آئے، 14,000۔ وہ 1,000 کو نہیں دیکھتا تھا اس وقت، تو 14,000 کا ٹریکٹر، وہ تو سارے دھوم مچ گئی کہ میاں لبک 14,000 دا ٹریکٹر لے لے۔ تو وہ بیل ہوتے تھے، ہمارے ایک بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دیا۔ تو 1-2 دن تو نوکر نے نوٹس نہیں لیا، تیسرے دن ان کا میاں صاحب داند کہتے ہیں ہماری زبان میں، داند جڑا بیل ہے تو چارہ نہیں، پٹھے نہیں کھا رہا۔ تو ابا جی نے مرحوم نے بلایا ڈاکٹر، اس نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ چارہ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہا ایک پتہ کوئی نہیں۔ تو ایک دیسی حکیم تھا ہمارے قریب، تو والد صاحب مرحوم نے گھوڑے پر ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ۔ اس کو لے کر آئے تو اس نے بیل کو یوں دیکھا، کہنے لگا میاں صاحب انہوں پٹھے کون پاندا ہے؟ تو ایک ہمارا نوکر تھا اللہ دتا کسائی، تو اس کو دتو کسائی کہتے تھے۔ کہا ابا جی نے کہا جی اے ہے دتو، اوے اوریا۔ اس کو بلایا، بیل کے سامنے بٹھایا، جوتا اتارا اور 5-7 اس کے سر میں مارے، ٹھا ٹھا ٹھا۔ کہنا جی پٹھے پاؤ۔ پٹھے پائے تو وہ کھانے لگا۔ یہ میں آپ کو گھر کا واقعہ سنا رہا ہوں، گھر کا، سنائی نہیں سنا رہا ہوں، اپنے گھر کی بتا رہا ہوں۔ ابا جی نے کہا ایک ہی جادو ہے؟ انہوں نے کہا جادو نہیں ہے، یہ آپ کے نوکر نے اس کو کہیں کوئی سوٹیاں مار دی ہیں اور یہ وٹ کھا گیا تھا۔ اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس مارے کیوں، میں تو چنگا بھلا کام دے رہا ہوں، آج جب میں نے اس کی ٹھکائی کی تو اس کو تسلی ہوگی میرا بدلہ ہو گیا، انہوں اس پٹھے کھا لے۔ عزت نفس تو جانور بھی چاہتا ہے۔ ہم ماتحت کو ذلیل کریں، اوپر والوں کو مکھن لگائیں، نیچے والوں کو ذلیل کریں، یہ مائیں اپنے بچوں کو ماریں بھی صحیح پھر کہیں ان کے وہ خدمت بھی کریں، یہ کیسے ہوگا؟ اور ایک واقعہ میرا چشمدید ہے۔ ایک میرے والد صاحب کو گھوڑے رکھنے کا شوق تھا، تو بڑے نسلی گھوڑے رکھا کرتے تھے۔
ایک گھوڑا سفید رنگ تھا، اسے نکرا کہتے ہیں کو، تو بہت خوبصورت اور بہت خوبصورت چلتا تھا. کوئی غلطی سے اس کو چھانٹا مار دیتا تو غصے میں کھڑا ہو جاتا تھا، چلتا نہیں تھا. پھر بڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا پھر چلتا تھا. ایک دن میں اور میرا چھوٹا بھائی ہم دونوں تانگے پر، اور ہمارا کوشوان اس کو چلا رہا، چاچا گامو مرحوم اس کا نام تھا. تو اس نے نا اس کو چھانٹا مار دی. یہ میرا دیکھا واقعہ ہے. وہ کھڑا ہو گیا، وہیں کھڑا ہو گیا. اس نے سارے زور لگائے، ہلا نہیں. 3-4 آدمی بولا. جب ایسے کبھی گھوڑا تانگے میں کھڑا ہو جاتا تھا تو پھر ایک دیہاتی ٹرک تھا، 2-3 آدمی ادھر ادھر پہیے کو گھماتے تھے. پہیہ گھوم کر جب وہ تانگے کی لگتی تھی نا اس کو ہک اس کے پشت میں ہی پیچھے، تو پھر وہ چل پڑتا تھا. تو انہیں 3-4 ادھر 3-4 ادھر زور لگا لی، وہ ہلا ہی نہیں. اب دیکھیں اس نے کیا کیا. وہ نیچے آیا اور اپنی پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں پہ رکھ کے کہنے لگا اللہ دا نا ہے ہن تا ٹور پاؤ. یقین مانے میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں. اس کے بعد اس نے آ کے لگام اٹھائی، گھوڑا چل پڑا. لائی آپ سیرت النبی کا ایک لفظ لے لیں تو آپ سب کے لیے کافی ہو جائے گا، میرے لیے کافی ہو جائے گا، ان مستورات کے لیے کافی. کہ ہم میٹھا بول نہیں بولتے. بطور ماں مجھے کیسے بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے. بطور باپ مجھے کیسے بولنا ہے نہیں بولتے. بطور بھائی مجھے کیسے بولنا ہے ایسا بول ہم نہیں بولتے. بطور باس مجھے ماتحت کے ساتھ کیسے بولنا ہے ہم نہیں بولتے. بطور مالک مجھے نوکر کے ساتھ کیسے بولنا ہے ایسا ہم نہیں بولتے. ایک دوست کے ساتھ مجھے کیسے بولنا ہم نہیں بولتے. تو سارے معاشرے میں آگ لگ گئی، محبت نام کی شے مٹ گئی. وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. تو وفا محبت کیسے اٹھتی ہے؟ جب یہ ناگن بن جاتی ہے. میرے رب کی قسم پوری دنیا کا شہد کٹھا کروں تو ایک میٹھا بول اس سے زیادہ میٹھاس رکھتا ہے. اور اللہ کی قسم 7 سمندر کی کڑواہٹ اکٹھی کروں تو ایک زبان کا کڑوا بول اس سے زیادہ کڑواہٹ رکھتا ہے. ہزاروں سال پہلے اللہ اپنے حبیب کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، میں نے کیا کہا، صفات کی کوئی انتہا ہے میرے نبی کی؟ کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ جس پہ معاشرہ خوبصورت بنتا ہے. لا یقول الخنا، جو کبھی ایسا بول نہیں بولے گا جو کسی کے دل کو توڑ دے، کسی کا آنسو بہہ جائے، کسی کی آہ نکل جائے، کسی کی فریاد نکل جائے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میٹھے بول سے، اچھے اخلاق سے. محبتوں کو پیدا کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، سرمایہ نہیں چاہیے، عہدہ نہیں چاہیے. عہدے کی عزت صرف آپ کے سامنے ہوگی، 4 قدم باہر جا کر آپ کو گالیاں نکالیں گے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو 2 آدمی میرے پیچھے بیٹھے تھے. تو ایک ہمارے علاقے کا بڑا آدمی انٹر ہوا، ساتھ نوکر حقہ اٹھایا ہوا اور بیگ اٹھایا ہوا. یہ دونوں نے تسبیح نہ اے فلانا اس کی ماں بہن ایک کر دی، اتنی گالیاں اس کو نکال. اور جب وہ قریب آیا، سردار صاحب آؤ نا، تشریف تو لے آؤ نا. وہ سردار دا کلہ ہور چاہ گیا، میری تو بڑی عزت ہے، حالانکہ مجھے تو پتہ تھا کیا عزت ہوئی ہے. یہی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، ایک لفظ پہ عمل کر لیں. جانور بھی آپ سے پیار کریں، انسان تو انسان ہے. جانور بھی آپ سے ایک زبان کا بول میٹھا کر لیں. کتنے ہی کڑواہٹ ہو پی جائیں، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا
معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ معاذ بن جبل کون ہے؟ آپ نے کہا میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا، اتنے بڑے آدمی، اور ان کو سمجھائے ایسے جیسے معصوم بچے کو سمجھا، معاذ تجھے پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بتائیں۔ تو آپ نے یوں کیا، پہلے فزیکلی زبان نکالی، پھر فرمایا کف ھذا، معاذ اسے قابو میں رکھو، اور اس کو تعبیر کہہ دیے شریعت کا خلاصہ، پورا دین زبان کے اندر بند کر دیا، زندگی، معاشرت، ہر چیز کو کہا اسے قابو میں رکھو، کہ یہ کھل جائے تو سارا معاشرہ بے قابو ہو جاتا اور سارا معاشرہ امبیلنس ہو جاتا، اور یہ قابو میں ہو تو گھر آباد، عزت محفوظ، رشتے آباد، محبتیں باقی۔ اور چونکہ یہ مشکل کام تھا تو یوں دکھا کے کیا کہ معاذ اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انؤاخذ بما نقول، جو ہم بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو۔ وَهَلْ يُكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ میں حدیث پوری کر دوں، ادھر چلا تو چلتا چلا گیا، ایک نبی بھیج رہا ہوں، سبحان اللہ، لا یقول الخنا، جو کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کا، دیکھو ہم نبی نہیں ہیں، ہم سے ہوگا، تو اللہ نے ازالہ رکھا ہے، اگر ہو جائے تو معافی مانگ لیں، میں قربان جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حنین کی جنگ میں پہلے شکست ہو گئی، جنہوں نے بھی تھوڑی بہت سیرت پڑھی ان کو معلوم ہوگا، حنین کی جنگ جب ہوئی تو وہ حوازن کا جو قبیلہ تھا وہ دروں میں چھپا بیٹھا تھا، اور یہ گھاٹی سے گزر رہے، اوپر سے تیر برسائے، بھگدڑ مچ گئی۔ ایک صحابی کا پاؤں بھاگتے ہوئے ہمارے نبی کے پاؤں پہ آن لگا، آ پڑا، تو وہ جوتا تھا، جنگی جوتا، ہارڈ قسم کا، تو آپ کو تکلیف ہوئی، تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس کو بھاگتے کو یوں ماری، کہا اوجعتنی، سوٹا نہیں تھا، چھڑی تھی، اب یوں مار، کہا اوجعتنی، ارے تو نے دیکھ کے تو بھاگنا تھا، تو نے میرا پاؤں کچل دیا، مجھے تکلیف پہنچائی تو نے۔ انہوں نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پہ تلوار بھی اثر نہیں کرتی، تو چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا؟ ٹھیک ہے نا میری بات سمجھ میں آئی؟ کہ انہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا تو اس پر تو تلوار اثر نہیں کرتی، چھڑی نے کیا اثر کرنا تھا؟ وہ کہتے ہیں جب میرے کان میں آواز پڑی اوجعتنی، مجھے تم نے دکھ دیا، تو کہا مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری خیر نہیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی آئے گی، میری تباہی بربادی کا فیصلہ سنائے گی۔ کہ رات میں سو نہیں سکا، ساری رات جاگتا رہا، فجر کی نماز پڑھی تو اعلان، اپنے خیمے میں پہنچا تو اعلان ہوا کہ جس شخص کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آیا تھا وہ حاضر ہو جائے، جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ پڑ گیا تھا وہ حاضر ہو جائے۔ کہنے لگے، میں نے کہا اللہ ہو گئی نا گل پوری، اب پتہ نہیں تیرے لیے کیا سزا آ رہی ہے۔ کہ میں ڈرتے ڈرتے پہنچا، آپ تشریف فرما تھے، آپ نے مجھے دیکھ کے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ میرے بھائی کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، وہ پاؤں والی بات ہی چھوڑ دی، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی تو میں اس پہ معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ میں آپ کو پہلے کیا بتا چکا ہوں کہ لوہے کے لباس پر تو تلوار اثر نہیں کرتی، تو چھڑی کیا کرتی؟ کہ میں ایک تو آپ سے معافی مانگنی ہے اس لیے آپ کو بلایا ہے، اور دوسرا کیا، یہ ذرا سننے والی بات ہے، اور دوسرا وہ جو میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی اس کے ازالے کے لیے میرے پاس ایک ہی تجویز آئی ہے ذہن میں، اللہ نے ڈالی ہے، یہ میرے پاس 60 اونٹنیاں ہیں، میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں، لے جائیں۔ 60 اونٹنیاں،
عرب کی سب سے قیمتی متاع اونٹنی تھی. اونٹ بھی نہیں، اونٹ سے تو آگے نسل نہیں چلتی نا، اونٹنی بچے دیتی ہے. تو 60 اونٹنیاں اس کو دیں ایک چھڑی مارنے پر. ہم بشر ہیں، عام انسان ہیں، عام مرد عورت ہیں، ہم سے زبان کھل جائے گی. جب کھلے فوراً معافی مانگ لو، اپنی طبیعت پہ جبر کر کے، اپنے آپ کو شکست دے کے معافی مانگ لو تو اللہ آہستہ 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 آپ کے منہ میں شہد بھر دے گا. اور اگر آپ نے کہا میں بڑے باپ کا ہوں، میں کوئی چھوٹا تھوڑا ہی ہوں، میں کیوں معافی مانگوں، تو پھر وہ انانیت جگہ پکڑتی رہے گی. اب آگے چلتے ہیں. لا یقول الخنا، اور انانیت سے اگلا جو آیا ہے وہ بھی انانیت سے متعلق ہے کہ وہ میرے نبی کا بول کیسا ہوگا، تواضع کیسی ہوگی. اب وہ بھی سن لیں. لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینتہ. سبحان، ایسا نبی بھیج رہا ہوں جو خشک لکڑیوں پہ بھی چلے تو اس کے چلنے کی آواز نہ آئے. خشک لکڑیوں پہ کڑ 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 کے چڑیا بھی بیٹھ جائے تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. اور میرا اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کے بارے میں، اتنی تواضع والے ہوں گے، اتنی عاجزی والے ہوں گے کہ خشک شاخوں پر بھی قدم رکھیں گے تو آواز نہیں آئے گی. اور اس سے بھی اگلی بات، لو یمشی علی السراج لم یطفیہ من تحت قدمیہ، اور وہ چلتے ہوئے چراغ پر، چلتے ہوئے جلتے ہوئے چراغ پر بھی پاؤں رکھیں گے تو چراغ بجھنے نہیں پائے گے. کیا تشبیہ ہے. بلندی کتنی ہے، قاب قوسین او ادنی. اور تواضع کیا ہے کہ خشک لکڑی پہ چلیں تو آواز نہ آئے، چراغ پہ پاؤں رکھیں تو چراغ بجھنے نہ پائے. یہ پچھلے زمانوں سے میرے نبی کے آمد کے اعلان شروع ہوئے، اعلان شروع ہوئے، اعلان شروع ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا، چلو اور پیچھے جاتا ہوں. آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، شیث علیہ السلام، جن سے ہمارے نبی کی نسل جڑتی ہے. واحد ہمارے نبی ہیں جن کی نسل، جن کی پیڑھی، جن کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے. آج تک کسی کا نسب حضرت آدم تک نہیں پہنچا. میں ہر جگہ یہ سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر اپنے نبی کی عظمت، محبت ہمارے اندر کو جگہ پکڑے کہ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ عبداللہ سے آدم تک، میرے باپ کسی باپ کے دامن پر بدکاری کا چھینٹا نہیں ہے، سب پاکیزہ تھے، سارے پاکیزہ. نسب کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حیزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. تو میں شیس کی بات کر رہا تھا. آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام سے کہا، وہ بھی نبی تھے، بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے. جس باپ کی پشت میں میرے نبی کی امانت شفٹ ہوتی تھی ان کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا تھا. یہاں حضرت ہاشم بازار میں جا رہے تھے، سامنے سے یہودی عورت گزری. اس نے یوں دیکھا تو کہا، ہاشم ایک رات گزار لے میرے پاس، جو لینا ہے لے لے. تو حضرت ہاشم نے کہا، بی بی میں تو عزت دار آدمی ہوں
اور سردار آدمی ہوں، تو مجھے گناہ کی ایسے کھلم کھلا دعوت دیتی۔ چلے گئے۔ اگلے دن ان کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے بنو نجار میں، یہ مدینہ کی بات۔ 2-3 دن گزرے تو ہاشم بازار سے جا رہے تھے، سامنے سے وہی عورت آ رہی تھی، تو وہ کچھ کہے بغیر گزرنے لگی تو اس کو روک لیا۔ اس سے فرمانے لگے تم نے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ تو اس نے یوں دیکھا، کہنے لگی ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار عورت ہوں، میں نے تیرے ماتھے پر نور نبوت دیکھا تھا، آخری نبی کا نور دیکھا تھا، تو مجھے طلب ہوئی کہ وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کے لیے وسیلہ بنوں، لیکن وہ تو سلمہ کے نصیب میں تھا، وہ لے گئی، مجھے نہیں چاہیے، جاؤ، مجھے غلط نہ سمجھو۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ مکہ کے بازار میں جا رہے تھے، سامنے پرانی کتابوں کی عالم خاتون گزری، اس نے دیکھ کر کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ لگے تھے، میں 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، بی بی مجھے غلط نہ سمجھو، میں عزت دار ہوں۔ کچھ جب شادی ہوگی حضرت آمنہ سے اور وہ نور نبوت ادھر چلا گیا تو وہ خاتون ملی تو فرمانے لگے تم مجھے گناہ کی دعوت تو دے رہی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، آپ کے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا۔ وہ آمنہ کے پاس چلا گیا، مجھے ضرورت نہیں، میں شریف عورت ہوں۔ تو میرے نبی کے جتنے آبا ہیں، اجداد ہیں، وہ سب اس نور کے امین تھے، اس کو لے کے چلتے 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 یہاں تک کہ حضرت عبداللہ پر آ کر تو آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے، وہ تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو شیش کہنے لگے کہ ابا جان کیا بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ بیٹا بھی باپ سے قیمتی ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے بیٹا تو اس کی بات کرتا ہے، میں تجھے اس کی امت کا سناؤں؟ امت کا؟ کیا؟ کہ دیکھ تیرے باپ نے ایک خطا کی، جنت سے نکال دیا گیا، وہ ساری زندگی خطائیں کریں گے پھر بھی اللہ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، بیوی سے جدا کر دیا گیا، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، کپڑے اتار دے، ینزع عنہما لباسہما، وہ صبح سے شام تک خطائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لباس نہیں اتارے گے۔ تیرے باپ نے ایک خطا کی، 40 سال کے رونے کے بعد توبہ قبول ہوئی، وہ زندگی بھر کی خطائیں ایک بول پہ اللہ ان کی معاف کر دے گا، کہیں گے یا اللہ معاف کر، اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دے۔ تو پہلی کتابیں کہہ رہی ہیں ایک نبی آئے گا، ان اللہ تعالی یرید ان یدبر امرا ویقضی شأنا ویرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ ولو یمشی علی السراج لم یطفئہ من تحت قدمیہ واجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعفو والمعروف خلقہ الصدق والوفاء تبعہ الہدی امامہ الاسلام ملتہ احمد اسمہ اہدی بہ بعد الدلالہ وارفع بہ بعد الخمالہ واکثر بہ بعد القلہ واغنی بہ بعد العیلہ واستنقذ بہ فئاما من الناس عظیما من الہلکہ۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، روایت ہے جس کے میں نے چند ٹکڑے آپ کو سنائے اور آگے تبرکاً پورا پڑھ کے سنا دیا کہ جس میں آپ کی پوری سیرت کا سکیچ اللہ تعالیٰ نے آنے سے ہزاروں سال پہلے بیان کر دیا کہ تواضع ان کا لباس ہوگا، سچائی ان کا بول ہوگا، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوگے، وعدہ نبھانا، سچ بولنا ان کا مزاج ہوگا، اسلام ان کا دین ہوگا، اور ہدایت کے وہ امام ہوں گے۔ ان کے برکت سے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں کو جہنم سے نجات ملے گی، بھوکوں کو کھانا ملے گا، ننگوں کو کپڑا ملے گا، گمراہوں کو ایمان ملے گا، ہدایت ملے گی، بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملے گا۔ یہ ہزاروں سال پہلے بات چلی۔ پھر آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں، قرآن میں آ جائیں تو
میرے رب نے قرآن میں جو اپنے حبیب کو بیان کر دیا ہے کمال کر دیا ہے۔ ہمارا ابھی ربیع الاول میں شروع سے آ رہی ہے بات، نعت خوانی ہوتی ہے، سارا سال ہوتی ہے، شعراء اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نعتیں پڑھتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں میرے رب نے بھی اللہ کے اپنے حبیب کی قرآن میں نعت خوانی کی، تو اللہ کی نعت خوانی تو اس کے لیول کی ہوگی نا، پھر میری نعت میرے لیول کے مطابق، میرے رب کی نعت میرے رب کے لیول۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ولکن قولوا انظرنا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سب میرے نبی کی نعت خوانی ہے۔ میں نے ترجمہ نہیں، ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، ایک آیت سبحان اللہ، جو میرے نزدیک پورے قرآن میں آپ کی شان میں سب سے بلند، پورے قرآن یہ ساری آیات قرآنیہ میں ایک ترجمہ ہے کہ میرے نبی نے کہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ کے، یوں کہہ لو کہ اللہ کہہ رہا واہ میرے نبی واہ کیا کہنے آپ جیسا کوئی ہے ہی کوئی۔ وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں، خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہ آیت بڑی عظیم الشان ہے، اور اس میں لفظ فا اور بھی عظیم الشان، صرف فا، صرف ایک فا، فی بھی نہیں، صرف فا، فترضا۔ عربی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے، ہماری اے بی سی کا کوئی مطلب نہیں، الف با تا سین کا کوئی مطلب نہیں، لیکن عربی کے حروف کا بھی مطلب ہے۔ اب میں یہاں بیان کیوں کر رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ آپ سب خواتین و حضرات کیوں آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ لیکن نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اس ایمانی اور دینی محفل پر اللہ راضی ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ تو ہمیں موت پہ پتہ چلے گا۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ سچ کیوں بولتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ صحیح کیوں تولتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ حج زکوٰۃ روزہ کیوں؟ اللہ راضی۔ لیکن راضی ہے یا نہیں ہے یہ موت پہ پتہ چلے گا۔ صرف صحابہ سے اللہ نے کہا میں آپ سے راضی ہو گیا، لقد رضی اللہ للمؤمنین، میں ایمان والے صحابہ سے راضی ہو گیا۔ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آؤ طور پہ میری بات سنو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، تو اللہ نے کہا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ ما اعجلک عن قومک، بھاگ کے کیوں آئے ہو؟ کہ عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تو ہماری ساری محنتوں کا جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو جو رب کل کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ یہ یہاں بڑائی ہے چھپی ہوئی۔ فا کا مطلب ہے کہ میرے محبوب آپ کو میں آپ کے ساتھ وہ کرنے والا ہوں کہ خود آپ کے بھی تصور میں نہیں، آپ کو وہ دینے والا ہوں کہ آپ کے بھی تصور میں نہیں ہے، آپ دیکھتے ہی خوش ہو جائیں، اور آپ کو خوش دیکھنا میری خوشی ہے۔
ایک مثال سے فا کا ترجمہ واضح کرنا چاہتا ہوں. کسی کو اس کی سوچ کے مطابق ملے تو کوئی وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، زیادہ ملے تو وہ ایسے ایسے ہوتے. دونوں واقعے میرے ساتھ پیش. ہم اشارے پر رکے تو یہ میرا بیٹا یوسف پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک فقیر آ گیا، تو اس نے نا 100 روپے نکال کے آگے کی. میں نے کہا بیٹا دعا نہیں ملے گی، پیچھے کر. میں نے 1000 نکال کے دیا، وہ اچھل کے شیشے میں آ کے لگا اور اتنی دعائیں دیں. اس سے پہلے کا ہم پشاور میں تھے تو وہاں مسجد محبت خان ہے، وہاں سے دوسری مسجد میں جا رہے تھے، تو میرے ساتھ پہلی دفعہ نا UAE کے عرب شہزادے آئے تھے جماعت میں وقت لگانے. تو ایک شہزادہ اور میں پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور باقی دوستوں کے بیٹھنے کا انتظار کر رہے تھے پھر اکٹھے موو ہوں. تو ایک پٹھان فقیر مانگ تو آ گیا، خدائے دا پارا، بڑا ٹھنڈا خدائے دا پارا کرتا آ کے نا یوں لگ کے شیشے کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب وہ انتظار میں ہے کہ بڑی گاڑی ہے تو 1 روپیہ نکلے گا، باقی کوئی اس زمانے، یہ 84 کی بات ہے. میں آپ کو لفظ فا کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اس زمانے میں کوئی 4 آنے دیتا تھا، کوئی 8 آنے، روپیہ کوئی گاڑی والا دیتا تھا، لہٰذا وہ اب خدائے دا پارا منہ اوپر تھا. میں چونکہ اس کو دیکھ رہا تھا تو وہ جو عرب شہزادہ تھا اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے تھے نا نکال کے اس کے ہاتھ میں ڈالے نا، تو وہ کہہ رہا تھا خدائے دا پارا وہ جو بھاگا دوڑ لگائی اس کو خدا بھی یاد ہے، وہ کرتا ہوا خدا بھی نہیں کہہ سکا، اتنا بھاگا. مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا بھائی شیخ ہمارے غریب فقیروں کو تم برباد نہ کرو، ہم نے تو 4 آنے 1 روپیہ دینا ہوتا ہے، تو نے اتنا کچھ دے دیا، اب یہ ہر گاڑی کے ساتھ یہی کرے گا خدائے دا پارا. آگے پٹھان بیٹھا، وہ بھی سخی نہیں ہوتا ہے معذرت کے ساتھ. تو 4 آنے ملیں گے. تو میں آج تک 84 دیکھیں نا 34 سال ہو گئے، لیکن میرے اندر وہ گڑ گیا. تو میں نے فا کو یہاں سے سمجھا. تفسیر پڑھنے سے فا کو، کسی مفسر نے لفظ فا کی شرح نہیں کی. اس واقعے نے میرے سامنے فا کو کھول دیا کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. وہ تو مقام محمود طے ہو چکا ہے، ٹھیک. اور آت محمدن الوسیلہ، جو ہم ایک دعا ہے اذان کے بعد، آپ کے لیے مقام وسیلہ طے ہو چکا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے فا میں وہ دینے والا ہوں جو آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں میرے محبوب، کہ آپ ایک دم اپنے رب، سبحان، آپ اپنے رب پہ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں اس کو میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا کہ اللہ جیسی ہستی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها هو الله الذي لا إله إلا هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. کہتا ہے میرے محبوب آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اتنا مقام. تو ہم تو امتی ہیں، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا فرض عین ہے، ورنہ نجات نہیں. تو یہ 1-1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی میٹنگ سے تو اور کانفرنس سے یا سیرت النبی کے جلسے سے تو زندگی سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو پوری زندگی کی محنت ہے میرے بھائی بہنوں.
اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو۔ اور اللہ کی قسم فطرت کی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، ان نیچرل لائف ہے، تھکی ہوئی لائف ہے، لیکن میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے۔ میرا اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو پھر در مصطفیٰ سے یہ سودا ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ تمہارے کپڑے خوبصورت ہوں، تمہاری ٹائی اچھی ہو، تمہاری گاڑی بہت بڑی ہو، تمہارا گھر بڑا ہو، یہ چیزیں ہر جگہ دستیاب ہیں، لیکن تمہاری لائف خوبصورت ہو، لائف زندگی خوبصورت ہو۔ میرے نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہاری گاڑی خوبصورت ہو، جتوں مرضی لے لو، تمہارا گھر خوبصورت ہو، جن کو مرضی نقشہ بنوا لو، تمہارے کپڑے بڑے قیمتی ہوں، جہاں سے مرضی لے لو، تمہاری گھڑی بہت قیمتی ہو، جہاں سے مرضی لے لو، 10 کروڑ کی گھڑیاں بازار میں مل رہی ہیں، لیکن تمہاری زندگی خوبصورت ہو، میری آپ کی خواتین کی زندگی خوبصورت ہو، یہ صرف در مصطفیٰ سے یہ خزانہ ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا کہ میری لائف خوبصورت۔ ان 3 کپڑوں میں جو میرا وجود ہے، جس وجود کا، اس جرسی کا نام لائف نہیں ہے، اس کرتے اور شلوار کا نام لائف نہیں ہے، اس گھڑی کا نام لائف نہیں ہے جو میں نے باندھی ہوئی ہے، لائف ہے جو میرے اندر آباد۔ وہ خوبصورت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے میرے نبی کے پاس ہی آنا پڑے گا اور کہیں سے بھی نہیں۔ ڈوب جاؤ اپنے حبیب کی زندگی میں، ڈوب جاؤ، غوطہ لگاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی قبر روشن کرے، علامہ اقبال، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ ڈوبنا ہے در مصطفیٰ پہ جا کے، تو ایک خوبصورت لائف ملے گی، ایک خوبصورت زندگی ملے گی۔ پھر جب افسر ہیں یا ماتحت ہیں، عورتیں یا مرد ہیں، پڑھے یا ان پڑھ ہیں، مالدار ہیں یا غریب ہیں، آپ کی لائف اللہ حسین بنا دے گا، خوبصورت بنا دے گا، چونکہ یہ علم اور کسی کے پاس نہیں۔ زندگی جذبات کا نام ہے، اور جذبات جب مجروح ہوتے ہیں زندگی ویران ہو جاتی ہے، اور جذبات کو پانی پلایا میرے نبی نے۔ ہے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ وہ یہودی ہو کہ یہ اپنے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی ہے، انسان تو ہے، نفس تفلتت منی، ایک یہودی بچہ آپ کو آ کے ملا کرتا تھا، چند دن ہوئے آیا نہیں، آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچہ آتا تھا، کدھر؟ کہا جی بیمار ہے۔ اچھا چلو اس کا حال پوچھیں۔ کتنی دور تھا؟ 7 میل، 7 میل پیدل گئے آپ اس کے لیے۔ دیکھو ہمارے بھائی سے ہو جائے تو ہم اس کو ملنا چھوڑ دیتے ہیں، سگے بھائی، ایک چھاتی کا دودھ، ایک ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بھائی، رشتوں پر اونچ نیچ ہو جائے تو سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو سلام چھوڑ جاتے، ملاقات چھوڑ جاتے۔ اور یہ یہودی اسلام نفرت نہیں سکھاتا، اسلام محبت سکھاتا ہے۔ میں دائیں بائیں ہو جاتا ہوں لیکن چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، عظیم الشان کا لفظ میری یادداشت میں صرف یہی ہے اور کہیں نہیں ہے۔ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ جنت کا ملنا بھی بڑی وڈی شے ہے، لیکن جنت میں نبی کا پڑوس ملنا تو جنت بھی وڈی شے ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں میرا ساتھی ہو جائے گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے ان استطعت او قال ان قدرت۔ بیٹے ذرا مشکل ہے کام، نبی کے پڑوس میں گھر چاہیے تو پیسے تو زیادہ ہی لگیں گے نا، تھوڑے پیسوں سے تو نہیں۔ میں ان استطعت او قال ان قدرت
اس میں لفظ سے جو ایک معنی اشارہ ہو رہا ہے، میں وہ اشارہ بتا رہا ہوں، لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس میں جو اشارہ وہ بتا رہا ہوں کہ بیٹے ذرا زور لگانا پڑے گا، اور چوکھا ہی زور لگانا پڑے گا میری اس سنت کے لیے۔ پگڑی بھی سنت ہے، داڑھی بھی سنت ہے، لیکن عظیم سنت میرا نبی یہی فرما رہے ہیں۔ اور پھر کہا ان تصبح و تمسی، بیٹے یہ ساری زندگی کا زور لگانا ہوگا، یہ ایک دفعہ کے سے نہیں ہوگا، ساری زندگی تجھے پسینہ بہانا پڑے گا، تب تو میری اس سنت پہ قابو پائے گا، لیکن تجھے ملے گا تجھے میں مل جاؤں گا۔ کہا جی کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ، بیٹا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کر۔ آپ غور فرمائیں، کسی کے لیے، لِأَحَد، کسی کے لیے، بیٹا مسلمانوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے، جنید بغدادی جیسے لوگوں کے لیے، رابعہ بصری جیسی عورتوں کے نہیں۔ 7 ارب انسان اس وقت ہیں، اس کو پتہ نہیں کتنے انسان تھے، اور یہ قیامت تک کا دستور میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میری عظیم الشان سنت یہ ہے کہ دل کو سب سے صاف کر دو، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ صاف کرو گے 10 دفعہ پھر گندہ ہوگا، اس لیے کہا ان تصبح و تمسی، بیٹا ساری زندگی جھاڑو لے کے لگے رہنا۔ کل جو گھر کی صفائی ہوئی تھی آج وہ کام نہیں آئے گی، آج پھر صاف کرنا پڑے گا، یہ ساری خواتین جانتی۔ کل جو لان کو صاف کیا تھا اور کل جو لاؤنج کو صاف کیا تھا آج پھر جھاڑو چلے گا۔ ایسے ہی دل کے آنگن میں لوگوں کے منفی رویوں سے ہر وقت کھوٹ آئے گا، غصہ بھی آئے گا، بغض بھی آئے گا۔ میرا نبی کہا جھاڑو دے دے، جھاڑو دے دے، صاف کر دے، صاف کر دے، صاف کر دے، میرے ساتھ ڈائریکٹ ہو جا، میرے ساتھ ڈیل کر کہ تو اس کو پی کے صاف کر، میں تجھے مل جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیا زندگی سکھائی ہے۔ اور اب ہمارا نفرت، اور مثلا ایک آدمی جو دیندار ہے نا وہ بے دین لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا جی ہم تو دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہر مسلمان دنیا دار ہے اور دیندار ہے۔ جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دیندار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے۔ لیکن شیطان نے کیا چکر چلایا ہے؟ دیندار، ان کے اندر تکبر ڈال دیا۔ پردے والی عورت بے پرد کو ایسے دیکھتی ہے جیسے پتہ نہیں آگے کوئی کافر آ گئی، تو پگڑی والا داڑھی والا بغیر داڑھی والے کو ایسے دیکھتا ہے جیسے یہ مسلمان ہی کوئی نہیں ہے۔ لا شعور کی بات کر رہا ہوں، لا شعور میں دیندار ایک تکبر پیدا ہو گیا۔ اور ہم دنیا دار ہیں جی، ہم دنیا دار ہیں، رشوت حلال، بدکاری حلال، جھوٹ حلال، ہر شے حلال، اور جی ہم تو دنیا دار ہیں۔ ارے تجھے کس نے کہا تو دنیا دار؟ تو دیندار پہلے ہے۔ دنیا کون ہے جو دیندار نہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اور کون ہے جو دنیا دار نہیں؟ جو ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، دنیا دار تو ہے۔ لیکن شیطان نے ایسا چکر ڈالا ہم تو دنیا دار ہیں، چل شراب بھی حلال، بدکاری بھی حلال، ہر شے حلال ہوگی، اور ہم تو دیندار ہیں، تکبر پیدا ہوگی۔ اور میرے نبی نے تکبر کی جڑوں کو کاٹا۔ چلو بھئی اس کا حال پوچھیں، کون؟ کسی صحابی کی اولاد نہیں ہے، یہودی کا بیٹا ہے۔ 7 میل بنو قریظہ، 4 میل ہے قبا، اور پھر 3 میل آگے رہتے تھے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ کے کعب بن اشرف کا گھر ابھی بھی وہاں باقیات کھڑی۔ پہنچے تو وہ مر رہا تھا، تو آپ نے دیکھا تو کہا بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے بیٹا، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے ایسے ابا کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، کم وقت کو پتہ ہے کہ سچے ہیں، انہوں نے کہا اطیع ابا القاسم، کا مان لے اس کی۔ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی جان نکل گئی، وہیں جان نکل گئی۔ تو میرے نبی ایسے کھڑے تھے نا، یوں ہو گئے، پنجوں پہ ہو گئے، یوں سے یوں ہو گئے، ایسے پنجوں، خوشی سے بچے نہیں پنجوں پہ ناچنے لگتے۔ تو میرے نبی خوشی سے پنجوں پر ہو گئے اور کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار،
اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے میرے وسیلے سے جہنم سے نجات دیتے۔ میرے نبی ایک خوبصورت لائف لے کر آئے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے کہ مجھے زندگی کا حسن 7 بر اعظم پھر لو، آفا کہا گردی دام مہر بتا ورزی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری، ساری دنیا گھومو، اللہ کی قسم اس سوال کا جواب کہیں سے نہیں ملے گا۔ لائف کیسے خوبصورت، آپ کی صحت اچھی ہو سکتی ہے، لائف کیسے خوبصورت، زندگی کیسے خوبصورت، وہ صرف در مصطفیٰ سے یہ دولت ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی۔ میرے نبی نے ایسے جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے، گھر میں کیسے ہونا ہے، دفتر میں کیسے ہونا ہے، باہر کیسے ہونا ہے، جنگ میں کیسے ہونا ہے، امن میں کس طرح ہے، فقر میں کیسے ہے، غنا میں کیسے ہے، امارت میں کیسے ہے، بادشاہی میں کیسے ہے، زندگی کے ہر روپ کو اجالا دے دیا، ہر روپ کو اجالا دے دیا۔ یہ میرے بھائی بہنوں سیکھنے کی چیز۔ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے، شوق تھا۔ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے گا، اور جوان بھی ایسا خوبصورت ہو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتا۔ ام معبد الخزائیہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم في عینیہ دعج في صوته سحل في اشفاره وطف في لحيته کثافہ في عنقه سطر ازج اقرن اکحل احور ادعج اشکل ان تکلم علاه البہا وان سکت علاه الوقار۔ کیا خوبصورت میرے نبی کو بیان کر گئی ایک دیہاتی عورت۔ جب آپ ہجرت کے سفر میں مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں رکے، وہاں ایک بدو عورت کے خیمے سے کچھ دودھ پیا۔ اس کا خامن جب آیا تو اس کو وہ کہہ رہی ہے کہ آج ایک قافلہ گزرا ہے 3-4 آدمیوں کا، اس میں ایک نوجوان تھا، کیسا تھا کہ یوں سمجھو کہ جیسے 14ویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا تھا۔ کہا میرے سرتاج اپنے خامن، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا۔ کیا حسن و جمال تھا، سر سے لے کر پاؤں تک، کھلا ماتھا، بڑا سر، بھویں بڑی خوبصورت کماندار، یہاں بال کوئی نہیں، آنکھیں بڑی حسین، ادعج اشکل احور اہدب انجل ابرک۔ میرے نبی کی آنکھوں کو بیان کرنے کے لیے 7 الفاظ لوگوں نے استعمال کیے، اور ان 7 الفاظ کا ایک ترجمہ ہے کہ ایسا حسن کائنات میں کسی آنکھ میں نہیں تھا جو میرے نبی، اور آواز میں جادو تھا، آنکھوں میں کشش تھی، پلکیں بڑی دراز تھی، گردن بڑی لمبی تھی، داڑھی بڑی خوبصورت تھی، جسم ڈھلا ہوا تھا جیسے کسی نے گھڑ کے بنایا ہو، نہ پیٹ نکلا ہوا کہ بدصورت ہو، نہ سوکھا سڑا ہوا کہ بے روب ہو، نہ تو اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ پیٹ سجے پاسے تو کھبے پاسے، یہ بھی بڑا ظلم ہے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، یہ بھی بڑی زیادتی، اور نہ اتنا سوکھا سڑا ہو کہ ٹورے تے ہوائے چڑھ جاوے۔ ہم کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم کھانے کے لیے جنت پڑی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے اس خوبصورتی میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، ایک منگنی ٹوٹی، عورت کے لیے عیب ہے، یہ خواتین بیٹھی، عورت کے لیے عیب بن جاتا، حالانکہ چاہے وہ بے عیب ہو، عیب بن جاتا ہے، منگنی ٹوٹ گئی، ایک منگنی ٹوٹی،
ایک شادی سے بیوہ ہوئیں ابو حالہ، دوسری شادی سے بیوہ ہوئیں ابن عابد، پہلے خامن سے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ہند اور حالہ، دوسرے خامن سے ایک بیٹا، نام کہیں لکھا نہیں کتابوں میں، ٹھیک، اور عمر 40 سال، جوانی ڈھل چکی ہے، 41 سال یعنی بڑھاپے کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے، اور آپ 25 برس کے بھرپور جوان ہو کر اس عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں چاچا مجھے 20 سال کی لڑکی سے شادی کرو، آپ نے ان سے شادی، اور زندگی کے 25 سال ان کے ساتھ گزار دیے، اور جب 50 برس کے ہوئے اماں خدیجہ کا انتقال ہوا تو 10 شادیاں کیں۔ میرے رب کی قسم، پہلے ایک حدیث سن لو، میری قسم خود بخود آپ کو سچی نظر آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں سن لو، مجھے عورت کی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی اتری، جبریل آئے، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ کیوں؟ ہمیں زندگی سمجھانی تھی۔ نماز 5 کے ٹائم ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سال کے بعد روزہ آئے گا، 30 دن یوں گزریں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں کے لیے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، یوں اٹھایا اور یوں دے دیا، ختم۔ حج 5 دن کا کام ہے، 35 دن 25 دن 40 دن تو ہمارے اس کی ضروریات کی، 5 دن کا کام ہے حج، صرف 5 دن، 8 9 10 11 12 13 6 دن، 6 دن کا کام ہے حج۔ باقی زندگی میں اسلام کیا کہتا ہے وہ تو زیادہ ہے۔ نماز 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، فارغ ہو گئے۔ اب باقی زندگی میں مجھے کس طرح بطور باپ، بطور ماں، بطور خامن، بطور بیوی، بطور بیٹا، بہن، بھائی، افسر، ماتحت، مالدار، غریب، کتنی سینکڑوں شکلیں ہیں زندگی کی، اس میں مجھے کیسے چلنا ہے یہ میرے نبی نے بتایا ہے۔ اس کو آپ پڑھا کریں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے رب کا اترا ہوا قرآن، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، اور جب اللہ آپ کو موقع دے کچھ وقت تبلیغ میں لگائیں، اس سے آپ کو عملی طور پر سیکھنے کو ملے گا۔ میرے نبی نے ایک قربان کا ابتساموں کا فی وجہ اخی کا صدقہ، تو اگر کسی کو مسکرا کے بھی مل دے تو تیرے لیے صدقے کا ثواب کا، مسکرا کے ملنا سکھایا۔ آپ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے مسواک کرتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے تیار ہوتے تھے کہ منہ میں کوئی بدبو نہ ہو۔ آپ اپنے تازہ مسواک سے، تازہ، ہمیشہ تازہ مسواک، اور آپ نے اتنا مسواک کیا کہ فرمایا مجھے میرا جی چاہتا ہے اس کو فرض کر دوں، لیکن میری امت پہ تکلیف ہوگی، کسی کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میری بیوی کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے، میرے پاس بیٹھنے والوں کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ اور اب ڈاکٹر کہتے ہیں ساری بیماریاں ہی منہ میں جنم لیتی اگر اس کو صاف نہ کیا جائے، ایز ڈرٹی ایز باٹم۔ اور جب آپ مسجد میں ہوتے تھے تو آپ دائم الفکرہ طویل الاحزان، آپ احساس ذمہ داری کی وجہ سے ڈوبے ہوتے تھے۔ جب آپ گھر میں انٹر ہوتے تھے تو پھر SCCP ہے نا، انہوں ایتھی چھڑ گیا کرو، گھر نہ جایا کرو۔ گھر باپ بن کے جاؤ، خامد بن کے جاؤ، بیوی بن کے جاؤ، بیٹا بن کے جاؤ، بہن بن کے جاؤ، SCCP دا ٹوکرا چاہ کے نال نہ لے جاؤ۔ جو ہی آپ گھر میں انٹر ہوتے، ضحاکن بسامن، آپ ہنسنے والے ہوتے، مسکرانے والے ہوتے۔ اس موبائل نے نا تمہاری تباہی پھیر دی۔ ٹوائلٹ اچ بھی سنی جاندے ہیں، 2 آوازاں چل رہی ہوندیاں ٹوائلٹ اچ۔ بند کر دو جب بیوی کے پاس بیٹھو، جب بچوں کے پاس بیٹھو۔ چیئرمین کا بھی فون آئے مت اٹھاؤ، پر جب کریا جا نہیں تو شامت آ جائے گی۔ جب تم گھر میں آتے ہو تم بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی اپنے بچوں کے لیے، خامند کے لیے۔ میرے نبی نے ہمیں 11 گھروں سے زندگی سکھائی کہ گھر میں زندگی کیسے گزاریں۔ اب جھاڑو دے رہے ہیں، آپ حیران ہوں گے، میں بھی بالکل
حیران ہو جاتا ہوں، 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ کا انتقال ہوا، کپڑے ساری زندگی اپنے خود دھوئے، بیوی سے کپڑے نہیں دھلوائے۔ پھٹ گیا ہے، عائشہ ذرا سی دینا، نہیں، خود سوئی دھاگا اٹھا کے سی۔ جوتا ٹوٹ گیا ہے، میمونہ ذرا میرا جوتا ٹھیک کر، نہیں، جوتا اٹھا کے خود ٹھیک کیا ہے۔ یہاں چائے پہ بے عزت اور ہوتی ہیں بیویاں، تو ٹھنڈی چائے دیتی ہے، بٹن پہ بے عزت ہو رہی ہوتی ہیں تو انہیں میرا بٹن نہیں لگا ہے۔ زندگی سکھائی، گھر والوں کے ساتھ کام کرنا سکھایا، اظہار محبت سکھایا۔ میں آپ کو سیرت کے وہ پہلو بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کو انتہائی خوبصورت بنا دیں گے۔ آپ عجیب حدیث سناؤں آپ کو، آپ نے کہا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، اور اللہ کی قسم یہ دلداری اور ہمیں سکھانے کے لیے تھا، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرب کے ماحول میں اس دور میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوقہ کے لیے پوری شعر و شاعری بھری پڑی۔ بانت سعاد فقلبی منہ مبتول لو قبل مبکاها بقیت صبابتا بسودا شفیت النفس قبل تندمی ولو ان وهل تبکین لیلا اذا مت قبلها وقام على قبر النساء النوائح کما لو اصاب الموت لیلا۔ غور کرنا، لیلا کا نام آ رہا ہے۔ بقیتها وجاد لها دمع من العین صافح واغبت من لیلا بما لا اناله بلا كل ما قرت به العین طائح ولو ان لیل الاخیلیۃ سلمت علی ودونی جندل وصفائح۔ میں نے تھوڑا سا نقاب کشائی کی ہے، عرب کی تہذیب میں معشوقہ سے اظہار محبت شاعری بھری پڑی ہے۔ بیوی سے اظہار محبت گونگے ہو جاتے تھے، عیب۔ بچے کو پیار کرنا، اٹھانا، عیب۔ اور میرے نبی حسن حسین کو یہاں اٹھا کے باہر آ جاتے تھے، اور یہاں نہیں، کبھی یہاں بٹھایا ہوتا تھا، یہاں بٹھا کے باہر آ جاتے تھے۔ اتنی بڑی عظمتیں۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا؟ اس کو ہضم نہیں ہوا، یہ کیا؟ آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں بھی کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا۔ اب ماحول یہ ہے کہ بیوی سے اظہار محبت ایک عیب ہے۔ معشوق کے لیے میں نے آپ کو اشعار سنا دی ہے، نقد۔ اس فضا ماحول میں ایک شخص آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اور محفل ہے، تنہائی نہیں، کان میں نہیں۔ آپ نے بلند آواز سے فرمایا عائشہ سے۔ وہ ہل گیا، وہ ایسا ہلا کہ وہ یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب ہے مردان جو کون پیارا ہے۔ اس کو ہضم نہیں ہوا بیگم کا نام لینا، کان نا آشنا ہے یہ آواز سننے کے لیے۔ عائشہ سے یا رسول اللہ میرا مطلب ہے دسو مردان جو کون پیارا ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا بھی اس کو میری بات ہضم نہیں ہوئی۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر، تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ اس سر نیواں کیتا چاہیا ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی بہنوں، میرے نبی ایک زندگی سکھا کر کے اب آٹا گوندھ کے دیتے تھے حضرت عائشہ کو، جو کہ ان کو آٹا گوندھنا شروع میں آتا نہیں تھا۔ جب بیٹھتے حضرت عائشہ گلاس اٹھا کے پانی پیتی، رکھ دیا۔ اللہ کے نبی گلاس اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ نے پیا تھا وہاں سے ہونٹ ڈگا کے پیتے تھے۔ یہ اظہار محبت۔ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے پکائے جاتے تھے عرب میں، تو حضرت عائشہ گوشت کا کوئی پیس اٹھایا، 2-3 جگہ سے اس کو نوچا کاٹا، رکھ دیا۔ روٹی کا لقمہ اٹھایا تو اللہ کے نبی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے کھایا ہوتا تھا دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے۔ یہ اظہار محبت تھا، اللہ کی قسم سکھانے کے لیے۔ آپ نماز میں تشریف لے گئے ہیں،
سجدے میں گئے اور سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا، پہلی صف والوں کو تو دیکھنا آسان تھا، تو میں نے دیکھا حسن حسین آپ کی کمر پہ بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے اور میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ سجدہ نفلوں کا نہیں تھا، فرض نماز کا باجماعت۔ تو وہ کہنے کہ میں آگے بڑھ کے ان کو نیچے اتارنے لگا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا بغلوں سے ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں تھے نا، تو آپ نے ایسے کیا، نہیں اتارنا نہیں اتارنا۔ جب تک بچے اوپر کھیلتے رہے آپ سجدے میں پڑے رہے۔ کیا باپ کوئی کر کے دکھائے، کوئی سڑ جا پہ ہوں تو اس لئے لتر لا لینا، نماز پڑھ رہے ہیں تو تسی وچ آ گئے ہو۔ جب وہ اترے خود اپنی مرضی سے تو پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، اور پھر سلام پھیرتے ہی دونوں بچوں کو گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، انہیں کچھ نہ کہا کر۔ آپ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ہم نے کہا جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ۔ ہمارے گھروں میں کام کرنے والیوں کے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے برتن الگ ہوتے ہیں، ہمارے گلاس الگ ہوتے ہیں، ان کے گلاس الگ ہوتے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں آئے تقریر کرنے، تو کھانا کھا رہے تھے، تو ایک غیر مسلم گزرا، ہندو تھا عیسائی تھا جو تھا، کہنے لگا آجا کھانا کھا لے میرے ساتھ۔ کہنے لگا جی تسی شاہ جی ہو، تو میں تو میں پلیت جی آتے، نہیں نہیں میں نہیں آتا، ادھر آ، اس کو بٹھا لے کھا، اور وہ کھائے نہیں ڈر کا مارا، تو ایک آلو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈال کے آدھا نکال لیا، اور وہ آدھا خود کھا لیا۔ اس نے اگلا لفظ پھر نہیں بولا نا، اگلا لقمہ اٹھایا، تیزی سے اٹھا، شاہ جی کے کھانا کھانے سے پہلے اپنے سارے بیوی بچوں کو لے کے آ کر کہنے لگا شاہ جی کلمہ پڑھا دے۔ نبی کی سیرت پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی۔ کوئی وظیفے پڑھنے پہ لگا ہوا ہے، کوئی پیسہ کمانے پہ لگا ہوا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے، اللہ کی قسم زندگی کا حسن صرف میرے نبی کے طریقوں ہے۔ احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا، لیکن مجھے امید ہے اگر کوئی ایک چیز بھی عمل میں آ گئی تو آپ سکھی ہو جائیں۔ اللہ کی قسم میرے نبی کی ہر سنت ہم سمجھتے ہیں داڑھی رکھ لی، پگڑی باندھ لی، سنت زندگی گزارنے کے طریقے کو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں میرے نبی نے کس طرح درگزر کیا، کیسے معاف کیا، کیسے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے، باری تھی حضرت میمونہ کی، آپ کو پیشاب آیا، آپ اٹھ کے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا چارپائی خالی ہے، تو وہ ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ اللہ کے نبی تجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، اور وہ تو نبی نہیں، ان پر تو شیطان حملہ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے غصے میں اٹھ کے کنڈی لگائے تھے۔ ان کو شک پڑا کہ مجھے چھوڑ کے میری باری میں عائشہ کے پاس چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، آپ نے دستک دی، میمونہ دروازہ کھولو، کہنے کہ میں نہیں کھولنا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے، نام تو نہیں لیا ویسے، کہنے کہ میمونہ انی حاقن، میمونہ مجھے تو پیشاب آیا تھا۔ کہا مجھے پتہ ہے پیشاب نہیں تھا، کوئی اور چکر ہے۔ کہ اللہ کی بندی انی رسول اللہ، میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں 2 نمبری کر سکتا ہوں؟ حضرت میمونہ کہتی پھر مجھے کرنٹ لگا، ہائے مر گئی، یہ میں نے کیا کیا؟ تو ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو میرے نبی مسکراتے ہوئے اندر آئے، جا کے چارپائی پہ لیٹ گئے۔ آج کوئی عورت ایسا کرے تو اس کا کیا شر ہوگا؟ خان صاحب تو ویسے ہی سر پھاڑ دے گا اس کا۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے، اس کو سنتے بھی رہیں،
اس کو پڑھتے بھی رہیں اور اس کے لیے ٹائم بھی نکالتے رہیں۔ جو چند باتیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں زیادہ، وہ ہیں جو ڈے ٹو ڈے ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ ان کو آپ اپنا زبان کا بول میٹھا کر لیں، سچائی کو لے آئیں۔ ہمارے دفتروں کے لیے 4 چیزیں بتا رہا ہوں، میرے آخری حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا 4 باتیں لے لو اور موج کرو، صرف 4: حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت۔ دھوکے بازی سے زندگی نہ گزارنا، دیانتداری سے زندگی گزارنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، بد اخلاق نہ ہونا، اخلاق اچھے رکھنا، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ کہ یہ 4 کا کام کر لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ ایک صحابی آپ کی محفل میں تھے، سعد بن معاذ، آپ کی نظر پڑی ان کے ہاتھ مزدوروں والے، مزدوروں کے ہاتھ آپ نے دیکھا لوہے کی طرح ہوتے ہیں، پتھر کی طرح۔ تو آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھ ایسے کیوں ہیں؟ کہ یا رسول اللہ مزدور آدمی ہوں، سارا دن بچوں کے لیے محنت کرتا ہوں تو میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے مجھے دیکھیں سارے، آپ نے ان کا ہاتھ لے کے نا یوں سب کو دکھا کے اس کو یوں چوما، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ رزق حلال اتنی بڑی دولت۔ تو سچائی ہو، دیانتداری ہو، اچھے اخلاق ہو، رزق حلال ہو، دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یہ جتنے بھی خواتین و حضرات جمع ہوئے ہیں، انہوں نے تیرے نبی کی محبت میں یہ ساری محفل منعقد کی ہے، یا اللہ ہم سارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے، ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ ہم نے تیرے حبیب کی تعریف میں کچھ گھڑیاں گزاری ہیں، اسے ہمارے لیے زاد آخرت بنا دے، وسیلہ نجات بنا دے، جہنم سے نجات کا وسیلہ بنا دے، جنت کے اور اپنی رضا کے ملنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس دل کو اپنی محبت سے خوبصورت بنا دے، اپنے محبوب کی محبت سے خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ نیک لوگوں کی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب کے گھر کی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی، اور یا اللہ ان کو اپنے کرسیوں پر دیانتدار بنا دے، سچا بنا دے، صحیح فیصلے کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دفتروں سے جھوٹ کو نکال دے، رشوت کو نکال دے، بددیانتی کو نکال دے، کھوٹ کو نکال دے، غلط فیصلوں کو نکال دے۔ یا اللہ اس ملک کی کشتی ڈاواں ڈول ہے اور موجیں بڑی طوفانی ہیں، کشتی شکستہ گانیم، اے باد شتر برخیز، شاید کے باز بینم آیار آشنا را۔ پورا ملک ڈاواں ڈول ہے، تو نے ہمیں یہ تحفہ دیا، ہمیں نعمت دی۔ یا اللہ اسلامی تاریخ نے، انسانی تاریخ میں تو نے 2 بستیاں اسلام کے نام پہ قائم فرمائیں، ایک تیرے حبیب کے مدینے کی ریاست اور ایک پاکستان کی ریاست۔ یا اللہ اس کا برا حال ہو چکا ہے، ہمیں غیروں سے گلہ نہیں ہے، ہم نے خود مل کر اس کا حلیہ بگاڑا ہے، اس کو تباہی کے کناروں تک پہنچایا ہے۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، اس کو ڈوبنے سے بچا، اس کو تباہی سے بچا۔ یہاں تیرے ماننے والے، تیرے محبوب کی امت والے پوری دنیا میں بڑے ہی یا اللہ مصیبتوں میں ہیں، آفات میں ہیں۔ میرے مولا سب سے اپنی قدرت، اپنی طاقت سے آفات کو ہٹا دے، مصائب کو ہٹا دے، عافیت، سلامتی، محبت والی زندگی کو عام فرما دے۔ ہماری نسلوں کو بچا، ہماری عورتوں کو بچا، ہمارے بچوں کو بچا، ہمارے مردوں کو بچا، ہمارے مالدار، ہمارے غریب، سندھی، بلوچی، یا اللہ سرحد پٹھان، یا اللہ پنجابی، یا اللہ بلتستان والے، یا اللہ وہ خپلو سے لے کر یا اللہ پسنی تک، سارے ملک میں جس رنگ و روپ کے مرد عورت آباد ہیں،
سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ باطل کی اسکیمیں بڑی طاقتور ہیں، آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں۔ یا اللہ تو اپنی غیبی قدرت کو ظاہر فرما۔ تو نے مصر کا فرعون پکڑا، تو نے یا اللہ شداد حامان کو پکڑا، تو نے قارون کو پکڑا، عاد و سمود کو پکڑا، تو آج کے فرعونوں کو بھی پکڑ لے یا اللہ، جنہوں نے تیرے بندوں پہ دھرتی کو تنگ کر دیا ہے اور سانس لینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ تیری قدرت کو زوال نہیں، تیرے ملک کو زوال نہیں، تیری شہنشاہی کو زوال نہیں۔ اگرچہ ہم بڑے ہی یا اللہ نافرمان ہیں، پر تجھے تو وحدہ لا شریک مانتے ہیں نا۔ ہر عیب ہوگا پر آج تک یا اللہ شرک نہیں کیا، تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری نبی مانا۔ اس کے آگے اندھیری رات ہے، یہاں تک ہمارا دامن تو نے اپنے فضل سے صاف رکھا ہے۔ یا اللہ ہماری پوری زندگی کو اپنے حبیب کی زندگی کا نمونہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے سارے اس ادارے کو، جس میں خواتین حضرات مرد عورتیں جو کام کر رہے ہیں، ان کی گھروں کی زندگی کو خوبصورت بنا دے، ان کے بچوں کا مستقبل خوبصورت بنا دے۔ جو ایمان پہ چلے گئے ہیں ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو صحت عافیت والی موت نصیب فرما۔ جنہوں نے اس ساری کوشش کر کے اس مجلس کو قائم کیا ہے، انہیں اپنے خزانوں سے انتہائی جزائے خیر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔